ایک آخری روایت سنیں، دیکھو حضور علیہ السلام کا لعاب دان، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موقع خندق کا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خندق کا موقع ہے اور حضور علیہ السلام پر بھوک کی کیفیت ہے۔ اس مضمون کی بھی روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے شکم پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے خندق کے موقع پر۔ صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوا تھا تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے تو تمہارے نبی کے شکم پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تکلیفیں اٹھائی، یہ بھی تکلیفیں برداشت کی دین کے لیے حضور نے اور حضور کے صحابہ نے، آپ کے اہل بیت نے۔ خیر یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ کیفیت حضرت جابر نے دیکھی رہا نہیں گیا، گھر گئے اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا 1 سیر آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے، اس آٹے کی میں روٹیاں پکا دوں، بکری کا بچہ ذبح کر لو اور گوشت تیار کر لو۔ حضور علیہ السلام کو بلا کر کے لے آؤ، جو عرش کے مہمان بنے تھے ان سے کہیں کہ وہ آج ہمارے گھر کے مہمان بن جائے۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا، گوشت تیار ہوا، چولہے پر ہانڈی چڑھائی گئی، سالن پک رہا ہے۔ جب حضرت جابر حضور علیہ السلام کے پاس آنے لگے دعوت دینے کے لیے تو بیوی نے کہا جب دعوت دینا تو کان میں جا کر کے دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تشریف لے آئیں، مختصر سا کھانا ہے، بھئی بچہ چھوٹا سا اور 1 سیر آٹا کتنے لوگ کھا پائیں گے؟ تو عرض کرنا آقا آپ تشریف لے کر کے آ جائیں اور آپ چاہیں تو اپنے ساتھ اپنے 2-4 غلاموں کو اپنے صحابہ کو لے لیں، کان میں جا کر کے کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زور سے جا کر کے کہہ دو اور پھر معاملات بگڑ جاویں، میری لاج رکھنی ہے وہاں جا کر کے، ایسا نہیں کہ سب کے سامنے کہہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے جا کر کے حضور کے کان ہی میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر پر ایک بکری کا بچہ ہے جسے میں نے ذبح کیا، تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی روٹیاں تیار ہونی ہیں، آقا آپ تشریف لے کر کے چلیں اور اپنے ساتھ اپنے 2-4 غلاموں کو لے لیں۔ ادھر حضرت جابر نے حضور کے کان میں کہا، ادھر میرے نبی نے اعلان کیا یا اہل خندق، اے خندق والو چلو، آج جابر نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 سے زائد صحابہ تھے خندق کے مقام پر، حضور علیہ السلام نے ساروں کو ہی دعوت دے دی۔ جب حضرت جابر نے یہ کیفیت دیکھی، اللہ اکبر، اب بے چینی بڑھنے لگی، بے قراری بڑھنے لگی۔ میرے نبی نے حضرت جابر سے کہا جاؤ گھر چلے جاؤ، جب تک ہم نہ آ جاویں اس وقت تک آٹے کی روٹی پکانا شروع مت کرنا، جب تک ہم نہ آ جاویں اس وقت تک برتن کو، سالن کے برتن کو چولہے سے نیچے نہ اتارنا۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر گئے اور گھر جا کر کے ساری بات بیوی کو بتائی۔ بیوی نے کہا جس بات کا خطرہ تھا، ڈر تھا، تم نے وہی کر دی، میں نے تو کہا تھا کہ کان میں جا کر کے بتانا۔ حضرت جابر نے کہا میں نے کان ہی میں بتایا تھا، کہا کان میں بتایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ مختصر سا کھانا ہے، ہاں میں نے حضور سے کہا تھا کہ آپ چلیں، آپ کے ساتھ میں آپ کے 2-4 غلام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جابر نے بیوی سے کہا، پھر حضور نے ساروں کو دعوت دے دی۔ بیوی نے کہا جب دعوت حضور نے دی ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعوت دینے والا جانتا ہے کہ کھلانا کیسے ہے۔ حضرت جابر کے گھر پر حضور تشریف لے کر کے آئے۔ اب ذرا سنیں، لوگ صرف بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں بخاری میں انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ کہتے ہیں کہ سنی بخاری نہیں پڑھتے، نادان سنی بخاری پڑھتے ہیں مگر پوری پڑھتے ہیں، تیری طرح توڑ مروڑ کر کے بات نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، ایسے ایسے جملے حدیثوں سے اور روایتوں سے نہیں نکالتے جس میں حضور کی شان کو گھٹایا جائے۔ یہ رنگ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، اگر یہ رنگ نظر آئے گا تو صرف اہل سنت والجماعت میں نظر آئے گا۔
حضرت جابر کے گھر حضور تشریف لے کر کے آئے اور لانے کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت جابر کے گھر پر جو چولہے پر سالن کی ہانڈی لگی ہوئی تھی اس میں ملایا، آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن ملایا اور ارشاد فرمایا برتن کو نیچے نہ اتارنا، کھلاتے جاؤ، اور فرمایا کہ آٹے کو کپڑا ہٹا کر کے دیکھنا مت، روٹیاں پکاتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1000 لوگ تقریباً کھانا کھا کر پیٹ بھر کر کے چلے گئے۔ آپ محسوس تو کرے جن کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا تو کھانا بھی تو ٹھیک طریقے سے انہوں نے کھایا ہوگا۔ کہتے 1000 لوگ تقریباً کھا کر کے چلے گئے، جب سب فارغ ہو گئے اس کے بعد میں جب ہانڈی سے ہم نے برتن ہٹا کر کے دیکھا، کہتے جتنا سالن ڈالا تھا اتنا کا اتنا نظر آتا ہے، آٹے سے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا جتنا آٹا لگایا تھا اتنا کا اتنا نظر آتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا، وہ اوروں کا تھوک ہے جو بیماریاں پیدا کرتا ہے، وہ اوروں کا تھوک ہے جو بدبو پیدا کرتا ہے، وہ اوروں کا تھوک ہے جس سے لوگ گن کرتے ہیں، وہ اوروں کا تھوک ہے جہاں ڈال دیا جائے تو لوگ کھانا ہی پھینک دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے، ایک سیر آٹے میں ڈال دو تو 1000 لوگ کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔